آنے والے یوں ہی آتے رہے روزوں پہ صدا، آنے والے یوں ہی آتے رہے روزوں پہ صدا، ہم نہ ہو آپ کے زوار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا، مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سامعین محترم و ناظرین گرامی، چہلم سید الشہداء مظلوم کربلا کے سلسلے میں خمسہ مجالس کا سلسلہ شروع ہوا چاہتا ہے، جس سلسلے کی پہلی مجلس میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ چہلم سید الشہداء یعنی 40 ایک عالمی دن ہے جو زور و شور سے، جوش و خروش سے منایا جاتا ہے۔ اس روز کے اہتمام میں دنیا بھر سے ہزاروں اور کروڑوں کی تعداد میں مومنین اپنے ملکوں سے، اپنے شہروں سے نکل کر کربلا کا رخ کرتے ہیں، اپنے کو عراق کی سرزمین پر پہنچاتے ہیں اور پھر نجف اشرف سے کربلا کی طرف پیدل سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ جو ایام چل رہے ہیں، یہ اسی مشیع امام حسین یعنی نجف سے کربلا کی طرف پیدل سفر، جس کو عربی میں مشی کا نام دیا جاتا ہے، یہ ایام اس پیدل سفر کے ایام ہیں، اور دنیا گواہ ہے کہ یہ کس طرح سے معنوی سفر طے کیا جاتا ہے، اور اس سفر میں کوئی خاص صنف یا کوئی خاص طبقہ نہیں ہوتا، بلکہ ہر صنف کے افراد، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، جوان ہوں، مستورات ہوں، ہر قسم کہ لوگ اس سفر میں ہوتے ہیں، اور طبقہ بندی نہیں ہوتی۔ جہاں پہ امیر و کبیر لوگ ہوتے ہیں اس سفر میں، وہیں پر وہ غرباء بھی ہوتے ہیں جو بمشکل ان سفر کے اخراجات برداشت کر کے وہاں پہنچتے ہیں محبت حسین میں۔ ان کے دل میں یہ آس اور محبت ہوتی ہے کہ ہم نجف سے کربلا پیدل سفر کو انجام دیں، اور جن افراد کو، جن مؤمنین کو یہ سفر نصیب ہوا ہے پچھلے سالوں میں، وہ جانتے ہیں کہ کس قدر معنوی اور روحانی سفر ہوتا ہے، کیا کچھ نہیں ہوتا اس سفر میں، آپ اندازہ لگائیں۔ اور یہ سوال اگر آپ کے ذہن میں پیدا ہو
کہ کون سی نعمت ہے جو اس سفر میں مہیا نہیں ہوتی. ہر قسم کی نعمت، چاہے وہ مادی ہو یا معنوی ہو، آپ کو اس سفر میں مہیا ملے گی. اور اس کا اہتمام کرنے والی جو قوم ہے، یعنی عراقی عوام، اب تو عراقی نہیں، دوسرے ممالک کے لوگ بھی ہیں جو وہاں پہ زائرین کی خدمت کے لیے موکب نصب کرتے ہیں، مگر جو بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے قوم، وہ عراق کی قوم ہے، عراق کے مومنین ہیں، جو میزبانی زائرین کو اپنے لیے شرف سمجھتے ہیں، عزت سمجھتے ہیں. زائرین کی خدمت میں وہ اپنی کامیابی سمجھتے ہیں، وہ خدمت زائرین کو اپنے لیے ایک اعزاز سمجھتے ہیں. کئی مناظر آپ نے دیکھے ہوں گے. یہ 40 کا موقع ہوتا ہے جس میں ہر کوئی شخص چاہتا ہے کہ کسی بھی طرح سے ان افراد کی لسٹ میں اپنا نام لکھوا لے جو خدمت زائرین کر رہے ہیں. کوئی سب سے بڑی خدمت کے ذریعے یعنی موکب نصب کرتا ہے، وہاں پہ کھانا دیتا ہے، سبیلے لگاتا ہے، ہر قسم کی یعنی چائے، ہر چیز کے ساتھ ساتھ وہ زائرین کے ہر قسم کی سہولت کو مہیا کرتا ہے. اس کے توان میں، اس کی طاقت میں یہ تھا کہ اس نے انجام دیا، مگر ہم نے اپنی ان گنہگار آنکھوں سے یہ بھی دیکھا کہ جس کی توان نہیں تھی، جس کے پاس اتنا سرمایہ نہیں تھا، جس کے پاس اتنی دولت نہیں ہے کہ جس کے ذریعے وہ زائرین کی خدمت کر سکے، ان کے لیے کھانا مہیا کرے، ان کے لباس کے لیے کوئی اسباب فراہم کرے کہ وہ لباس دھو دیا جائے یا رہنے کے لیے جگہ دی جائے. اگر کسی کے توان اور قدرت میں نہ ہو پھر بھی ان کے لیے دیکھا گیا، ہم نے خود دیکھا کہ جتنی توان تھی ان کی، اللہ اکبر، یعنی ہم نے دیکھا کہ ایک شخص ایک ٹیشو پیپر کا بستہ لے کر، ایک ڈبہ لے کر اس راستے میں کھڑا ہے جہاں پر زائرین امام حسین جا رہے ہیں. گویا وہ چاہتا ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، مگر کم سے کم اتنی طاقت مجھ میں ہے کہ میں یہ ٹیشو پیپر کا جو ڈبہ ہے وہ خرید کروں اور وہ ان زائرین کے لیے وقف کروں جو تھکن کی وجہ سے، جن کے چہروں پر گرمی کے عالم میں سفر کی وجہ سے جو پسینہ آ رہا ہے، اس میرے ٹیشو پیپر کے ذریعے وہ پسینہ اپنا پہنچے. اللہ اکبر، یعنی اتنی خلوص نیت کے ساتھ خدمت تاریخ میں اگر ملے گی تو وہ میزبانان زائرین امام حسین کے لیے ملے گی. بہت سے واقعات، بہت سی یادگاریں جو 40 کے متعلق ہیں بیان کی جا سکتی ہیں، مگر مختصراً یہ کہ 40 ایک عالمی دن ہے. 40 کا اہتمام جو سفر، ماہ سفر کے آغاز سے ہی شروع ہو جاتا ہے، جو آج کل میں ہزاروں اور کروڑوں لوگوں کی صورت میں پیدل سفر نجف سے کربلا تک کے لیے رواں دواں ہے. مگر افسوس یہ ہے کہ اس سال ہمیں 40 نصیب نہ ہوئی. کیوں نہ ہوئی؟ کیا اسباب تھے؟ کیا وجوہات تھیں جس کی وجہ سے ہمیں یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی؟ اس پہ واقعاً غور کرنے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ اپنی ہر مجلس میں چند کلمات اس کے متعلق بیان کریں گے انشاءاللہ. عنوان کلام میں جو آیہ مجیدہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا اور جو موضوع سخن رہے گا انشاءاللہ اس خمسہ مجالس کا،
وہ سورہ شورا کی آیت نمبر 23 کا کچھ حصہ ہے، جس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے بعد اس پر کچھ بحث جاری رہے گی ان مجالس میں۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، اے حبیب ان سے کہہ دے، لا اسألکم علیہ اجرا، مجھے نہیں چاہیے، میرا کوئی سوال نہیں ہے اس کار رسالت کو انجام دینے کے متعلق اجر کے لیے، معاوضے کے لیے، کچھ حاصل کرنے کے لیے، الا المودۃ فی القربہ، مگر سوال ہے تو فقط اور فقط یہ کہ میری قرابت داروں سے محبت اور مودت کی جائے۔ یہ ترجمہ تھا اس آیت کا۔ اب عزیزان محترم، مقدمتاً چند الفاظ، کیونکہ آج کی مجلس پہلی مجلس ہے تو اس میں فقط مقدمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا کہ ہر عمل کا ایک معیار ہوتا ہے، اور روایات و احادیث میں ہمیں ملتا ہے کہ ہر عمل کا ایک معیار ہوتا ہے، اور اس کا معیار یہ ہے کہ اس کو کس طرح سے انجام دیا جا رہا ہے، اس عمل کے انجام دینے کی کیفیت کیا ہے۔ یعنی در حقیقت یہ کہا جا رہا ہے کہ نیت عمل کیا ہے۔ عمل وہی قابل قبول ہوتا ہے خدا کی بارگاہ میں جو خالص نیت کے ساتھ انجام دیا جائے۔ آپ موازنہ کریں، ایک ایسا عمل انجام دیا جائے جو ساری دنیا کے سامنے کوئی شخص کسی کی حاجت روائی کرے، کسی فقیر کو، کسی محتاج کو عطا کرے بھرے مجمع میں، کسی سائل کی حاجت روائی کرے بھرے مجمع میں، کہ کافی افراد دیکھیں کہ اس شخص نے اس کی حاجت روائی کی۔ ایک طرح کا یہ عمل ہوتا ہے۔ اور ایک عمل وہ ہے کہ رات کی تاریکی ہو، آپ کہیں سے گزر رہے ہوں، دیکھیں ایک سائل سوالی بن کے بیٹھا ہوا ہے، آپ سے کوئی تقاضا کر رہا ہے۔ اب اس گلی میں، اس جگہ پہ جہاں سے آپ گزر رہے تھے، سوائے آپ کے اور اس سائل کے کوئی موجود نہیں ہے۔ اب اگر آپ یہاں پہ اس کی حاجت روائی کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک عمل ہے۔ وہ بھرے مجمع میں عطا کرنا بھی ایک عمل تھا، اور یہ تنہائی کے عالم میں عطا کرنا بھی ایک عمل ہے۔ آپ خود یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون سا عمل خدا کے نزدیک قابل قبول ہوگا۔ یعنی میں الفاظ کو تبدیل کر کے پیش کروں تاکہ اشتباہ نہ ہو کہ عمل وہ بھی قابل قبول تھا، عمل یہ بھی ہے۔ اب یہ کہا جائے کہ خدا کے نزدیک کون سا عمل، ان دونوں عملوں میں سے کون سا عمل مقرب ترین ہوگا، خدا کس کو زیادہ درجہ عطا کرے گا؟ یقیناً وہ عمل کہ جو تنہائی کے عالم میں ادا کیا گیا ہو، انجام دیا گیا ہو، نہ کہ وہ کہ ساری دنیا کے سامنے انجام دیا گیا ہو۔ یعنی عمل کی کسوٹی جو ہے قبول ہونے کی، وہ ہے خلوص نیت، اور خالص عمل جو ہے خدا کی بارگاہ میں قابل قبول ہوتا ہے۔ اب اس آیت کے ذیل میں بیان ہوتا ہے کہ خداوند متعال نے جب بھی اپنے نبی کو بھیجا حضرت آدم سے جناب خاتم تک، تو ہر نبی کار رسالت انجام دینے کے بعد، نبوت کی ذمہ داری انجام دینے کے بعد، جب ان سے تقاضا کیا جاتا تھا کہ اے نبی، اے رسول، ہم آپ کو کچھ اجر دینا چاہتے ہیں،
کہ آپ نے یہ سختیاں برداشت کر کے ہمیں دین اسلام یا دین خدا کی طرف بلایا، ہمیں توحید پرست بنایا، یکتا پرست بنایا، لذا ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو اجر عنایت کرے۔ تو آواز فقط یہی آتی تھی کہ ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر میرے رب کے اوپر ہے کہ وہ مجھے عطا کرے، میں آپ سے کوئی بھی اجر نہیں چاہتا۔ یا کہیں پہ یہ آواز آتی تھی لا اسألکم علیہ اجرا، مجھے کوئی سوال نہیں تم لوگوں سے کہ مجھے اجر عطا کرو۔ اس آیت میں کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یعنی نہیں چاہتا آپ سے کوئی بھی اجر، کوئی سوال نہیں کرتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے مودت رکھو۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ فقط یہ بیان کرنا چاہتا تھا کہ اس آیت کی ذیل میں کیا مطالب ہیں جو پوشیدہ ہیں اور ہم نے نہیں جانے، اور انشاءاللہ اس گفتگو کو ادامہ دیں گے، برقرار رکھا جائے گا۔ عزیزان محترم، یہ ایام عزا اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ماہ سفر، ایام عزا کا وسطی دور ہے، یعنی یہ وہ ایام ہیں جب اسیران اہل بیت شام سے چل پڑے ہیں مدینے کی طرف، یعنی اسیران اہل بیت کو رہائی ملی ہے اور وہ مدینے کی طرف عازم سفر ہیں۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جب یزید اپنے کیے پر پشیمان ہوتا ہے، اور پشیمان ہونے کا جو سبب بیان کیا جاتا ہے تاریخ میں، وہ اس کا اپنا جو خاندان ہے اور اپنے جو افراد ہیں، خصوصاً اس کی زوجہ ہند، اس کے لیے ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اس نے خواب دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھا وہ خود بیان کرتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ جہاں پر امام حسین کا سر پڑا ہوا تھا وہاں سے ایک نور ساطع ہوا، ایک عجیب نور تھا۔ میں نے دیکھا ایک مرتبہ اس سر سے اتنا نور نکلا کہ وہ آسمان کی طرف متصل ہو گیا، اور ناگہان میں نے دیکھا کہ آسمان سے کچھ نورانی عماریاں اتر رہی ہیں۔ پہلی عماری اتری جس پر سوار ایک ایسا شخص تھا جو 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ اسی طرح دوسری سواری، تیسری سواری، اور آخر میں ایک سواری ایسی اتری کہ جس پر ایک مستور سوار تھی۔ اللہ اکبر، عزاداران مظلوم کربلا۔ وہ بیان کرتی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص ان میں سے آگے بڑھا اور امام حسین کے سر کو اپنے ہاتھوں میں لیا، اپنے سینے سے لگایا، اس کے لبوں پر بوسہ دیا، اور پھر بین کرنے لگا، گریہ کرنے لگا، رونے لگا، اور یہ الفاظ کہنے لگا: اے میرے فرزند حسین، خدا غارت کرے ان افراد کو جس نے تم پر ظلم کیا، جنہوں نے تم پر ظلم کیا، مظالم ڈھائے، تمہیں قتل کیا، شہید کیا۔ اور وہ گریہ وزاری کرنے لگے۔ اس طرح دوسرے عماری پر جو اترے تھے وہ آگے بڑھے
اور آہستہ آہستہ انہوں نے اپنا تعارف کروانا شروع کیا. کوئی کہہ رہا تھا تمہارا نانا رسول تمہارے غم میں شریک ہے، کوئی کہہ رہا تھا تمہارا بابا علی تمہارے غم میں شریک ہے، اور وہ عورت اور وہ مخدرہ جو آخری اماری پر سوار ہو کر اتری تھی وہ تو اس طرح سے بیان کر رہی تھی لگتا تھا کہ وہ جو سر ہے وہ اس کے فرزند کا سر ہے. بس اس نے کہا اے حسین میں تمہاری ماں زہرا ہوں، ارے کہیں پر بھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑا، جہاں جہاں تم گئے وہاں وہاں میں زہرا تمہارے ساتھ تھی. ارے میں نے خود اپنی آنکھوں سے تمہیں دیکھا کہ تمہارے سینے پر شمر سوار تھا اور تمہیں ذبح کر رہا تھا. اے بیٹا حسین میں نے چاہا کہ تمہیں بچاؤں، ارے تمہارے گلے پر میں نے ہاتھ رکھا کہ تمہارا گلا بعد میں ذبح ہو، پہلے میرا ہاتھ ذبح ہو. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلمون الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. آنے والے یوں ہی آتے رہے روزوں پہ صدا، آنے والے یوں ہی آتے رہے روزوں پہ صدا. ہم نہ ہو آپ کے زوار خدا